العميد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے. تجھے بیل بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. خدا کی حمد و ثنا کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عطیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. کہ بے شک اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے ان لوگوں سے جو اتباع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا ہے جو حضور علیہ السلام کی پیروی میں لگے رہتے ہیں. ایک اور مقام پر فرمایا: قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ تم اے محبوب فرما دو جو میری اطاعت کرتا ہے، واطیعوا اللہ جو چاہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے وہ میری اطاعت کرے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا: وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے فقد اطاع اللہ. کیا فرمایا؟ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فقد اطاع اللہ. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، حکم کو مانتا ہے، وہ ایسا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا اور اس کی فرما برداری کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کا موضوع ہم سنیں گے مال کے بارے میں، کہ مال سے انسان کو کس قدر محبت ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک شخص اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ملتان شریف والے بزرگ ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے مزار اقدس پر ایک شخص آیا، روحانی شخص کی بارگاہ میں حاضری دی، فاتحہ خوانی کری اور وہاں سے جانے لگا. تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ وہاں پر بہت ہی اچھے انداز کے اندر گر گرا کر التجائے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے، اپنی عرض اس بزرگ کے پاس پیش کر رہا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہا ہے اور عزت انگیز انداز کے ساتھ دعائیں مانگ رہا تھا. تو شخص نے دیکھا کہ یہ بہت ہی حیرت انگیز ایک حالت ہے، تو وہ کچھ دیر وہاں پر رک گیا اور وہ دعا سے فارغ ہوگا اور واپسی جانے لگا تو شخص نے اسے روک دیا. کہا کہ یہ شخص، اے پیارے اللہ کے بندے، یہ تیری کیا حالت ہے کہ تیرے گلے میں ایک ڈول ہے اور تو اس میں ایک ہاتھ کو ڈبائے ہوئے ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ تیرے ساتھ حالت کس طرح آئی؟ لگتا تو نیک بندہ ہے، اللہ کا عبادت گزار بندہ لگا رہتا ہے، بڑا متقی اور پرہیزگار نظر آتا ہے، تیری آنکھوں سے آنسو جا رہی ہو رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، نیک بزرگوں کی مزارے پر آ کر تو حاضری دے رہا ہے، ان سے التجا کر رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے بخشش مانگے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ پر رحمت فرمائے.
ایسی دعائیں مانگ رہا ہے، لگتا ہے تو بہت نیک بندہ ہے، لیکن یہ حالت دیکھ کر بڑے حیرت ہوں مجھے، تو مجھے اس کے بارے میں بتا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میری ایک دکان میں پتھر تھی، میں وہاں پر اپنی روزی کرتا تھا، اس کے حلال کماتا تھا۔ کہا کہ ایک شخص میرے پاس آیا جو کہ بیماری تھا۔ ایک روز میری طرف آیا دکان پر، تو میں نے ایک سکہ اٹھا کر اسے دیا۔ اب دوسرے دن آیا، تیسرے دن آیا، یہاں تک کہ وہ بار بار میرے پاس آنے لگا، ہر روز میرے پاس آتا، اور اس قدر مجھے اس سے محبت ہو گئی کہ میں اسے دکان پر بیٹھاتا، اس کے افسانے سنتا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا، وہ اپنے دکھ درد سناتا، اپنے ساتھ ہونے والے باتوں کو سناتا کہ یہ قدر ہے، میں پریشان تھا، میرے ساتھ یہ حالت ہوئی، میرے ساتھ یہ سلوک ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، لوگوں نے بڑا دھوکہ دیا۔ کہا کہ میں اس بیماری سے بڑی محبت کرنے لگا، بڑی محبت کی، اسے کھلاتا پلاتا، دکان پر بیٹھتا، اس سے باتیں کرتا، اس کے ہاتھ دبا دیتا۔ کچھ روز گزرے، وہ میری دکان پر آیا، کہنے لگا کہ میں نے سوچا شاید وہ بیمار ہو گیا، گھر تو میں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن یہ پتہ لگانا لوگوں سے کہ یہ بیرانی میں کوٹری میں رہتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے اپنی دکان کو بند کیا، اس کی تلاش میں نکلا، کئی روز ہو گئے میرے پاس نہیں آیا، بڑی محبت تھی مجھے اس دکان سے۔ کہا کہ میں جنگل کی طرف چلا گیا، میں نے دیکھا کہ ایک جھوپڑی ہے اور ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی اور دوسرا گھر نہیں ہے، گھر بھی دور دور ہے، وہ ایک کوٹری میں ہے۔ کہا کہ میں نے کوٹری دیکھی، میں اندر گیا، دروازہ بجایا، تو مجھے کوئی آنے کی آہٹ نہ سنائی دی، مجھے کوئی پتہ نہ لگا، تو میں نے اسے انتظار کیا، اس کے بعد گھر میں داخل ہوا، تو میں نے دیکھا کہ ایک کونے میں ٹوٹے پھوٹے برتن پڑے ہیں اور تاج پھٹے ہوئے تاج وغیرہ پڑے ہیں، اور ایک ٹوٹی سی چرپائی ہے جس کے اوپر وہ بھکاری بیٹھا ہوا ہے اور وہ بہت بیمار ہے۔ کہا کہ اس بھکاری کے پاس میں گیا، میں نے اسے سلام کیا اور ہاتھ دبایا، تو وہ کہنے لگا کہ اے میرے دوست، بھکاری کہنے لگا اے میرے دوست، میں نے تیرے ساتھ کیا دھوکا، بہت بڑا گناہ تیرے ساتھ کیا ہے، بہت مجھے دھوکا دیا، اتنا غریب شخص کیسے دھوکا دے سکتا ہے؟ کہا کہ بتا تم نے کیسا دھوکا دیا، لگتا تو نہیں ہے تم نے کوئی ایسا بڑا دھوکا دیا اس کو میں محسوس کروں۔ کہا کہ میں نے جتنے بھی دکھ درد سنائے، جتنے افسانے سنائے، جتنے غم کی باتیں سنائی، وہ سب مرایا جی کا بتاؤں۔ کہا کہ میں ایک موزے شخص تھا، گھر میں میرے بیوی اور بچے تھے، میں خوب خوشحال رہتا تھا، لیکن میرے گھر والوں نے جب شادی کر دی، میرے بچے ہو گئے، میں آلسی ہو گیا، یعنی کمانے سے میرا رونا کرتا تھا کہ میں کمانے جاؤں، محنت کروں، تاکہ میں نے پھر طریقہ بنایا مانگنے والا، اور یہ اتنا آسان تھا کہ جس گھر کو جاؤ اس کا کچھ ملتا تھا، تو میں نے اسے پسند کر لیا، اس قدر پسند کیا کہ میں نے بہت دولت اکٹھا کی اور اپنے بچوں کو بہت پڑھایا، تعلیم دی، اعلیٰ تعلیم انہیں دی، انہیں افسر نوکری میں ملازمت ملی، بڑی بڑی پوسٹوں پر وہ پہنچے۔ کہا کہ میری یہ عادت نہیں کہ میری کام کرتا، تو وہ لوگ یعنی میرے بچے اور بیوی مجھ سے ناراض کر لے کہ ہمارا کو، اور وہ بیوی کہتی تھی کہ میرے تمہارے میرے خاوند یہ کیا تو کام کرتا ہے، بھیک مانگتا رہتا ہے، میرے بیٹوں نے تو اب اعلیٰ تعلیم حاصل کر کر نوکری حاصل کرنی ہے، تو اب تم یہ کام چھوڑ دے، یہ مانگنے والا کام چھوڑ دے۔ تو وہ کہتا تھا کہ میں نے یہ کام نہیں چھوڑا۔ کہا کہ ہماری گھر میں نہ لڑائی ہوتی ہے، میرے بچے مجھ سے لڑتے تھے، میری بیوی لڑتی تھی، تو مانگنے والا کام کرتا ہے، یہ کام چھوڑ دے، تیرے بچے اب کمانے لگتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، اس میں اچھا خاصا رقم، اچھی خاصی رقم آتی ہے، گھر خوشحال گزر سکتا ہے، تو یہ مانگنے والا کام چھوڑ دے۔ کہا کہ میں نے گھر سے لڑائی کر، جھگڑا ہو گیا، گھر بھی چھوڑ دیے، بچے بھی چھوڑ دیے، بیوی بھی چھوڑ دی۔ کہا کہ جنگل میں ایک اور بھی میں نے اور ہر روز کسی نہ کسی کے بعد جاتا، افسانے، درد، دکھ، ظلم و ستم کے افسانے اپنے بنائے، لوگوں کو سناتا، لوگ میرے وشواس کرتے، یقین کرتے، میرے ساتھ تعلق کرے، بڑی محبت کرتے، اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں۔ کہا کہ میں نے مجھے اپنا راز بتایا، دکاندار کو سوچنے کا جس سے محبت کی، دکاندار کے بھکاری سے، بھکاری نے کہا کہ میں نے مجھے اپنا راز بتایا ہے، پوری زندگی میں مانگتا رہا، وہ جو تجھے تار نظر آ رہے ہیں نہ پھٹے ہوئے جو تو دیکھ کر آیا تھا، کہا کہ اس کی طرف جاتا ہے تو ہٹا،
ادھر پر کے 4 گولیاں اور کہا کہ ایک کا منہ کھولو۔ اچھا ہو گیا دکاندار، اس نے ٹاٹوں کو ہٹایا، پھٹے ہوئے ٹاٹ تھے، اس نے کہا کیا ہوگا، اس نے جو کوئی چیز پڑی ہوگی جس سے دیکھ کر یہ آخری اس کی خواہش ہوگی کہ مرنے والا ہوگا۔ اس کی حالت بھی ایسی ہوتی کہ وہ مرنے والا تھا جب ملنے آیا تھا۔ خیر اس نے وہ ٹاٹ ہٹائے، اس کے اندر رکھی تھی 4 گولیاں، بڑی بڑی 4 گولیاں۔ اس نے ایک کا منہ کھولا، حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، اس پر ایسی حالت تاری ہو گئی کبھی اس کو تعلیم نہ ہوئی، بڑا حیران اور پریشان کہ اس گھروں میں تھیلوں میں نوٹوں سے بھری ہوئی گڈیاں تھیں، 4 بھری ہوئی گڈیاں، 4 تھیلے نوٹوں کی گڈیوں سے بھرے ہوئے، بڑا حیران ہوا کہ یہ بیماری ٹوٹی چٹائی پر لینا ہے، وقت اس کا آ گیا ہے، اور پوری زندگی کے افسانے سناتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، ظلم ہوا، پیشاب ہوا، بے روزگار ہوا، فلانا ہوا، یہ ہوا، اس طرح کی باتیں کرتا، مجھ سے پیسے لیتا تھا، مانگتا تھا، لیکن اس کے بعد 4 گولیاں پیسوں کی بھری۔ خیر وہ حیران ہوا، اس فقیر نے کہا کہ ایسا کرو اس میں سے چند گڈی اٹھاؤ۔ کیا کہا؟ چند گڈیاں اس کے نوٹوں کی اٹھاؤ اور میرے پاس لے کے۔ اس نے چند گڈیاں ایک گڈی سے نکالی اور اس بھکاری کے پاس، بھکاری نے اسے اٹھایا، کچھ سینے پہ رکھے، کچھ اپنے پاس رکھے، آنکھوں سے لگایا، چوما، آنکھوں میں چوما تھا، یعنی دولت سے اس نے اس قدر محبت کی کہ دیکھتے ہی وہ خوش ہو گیا کہ میری دولت، میرے پیسے۔ فرمایا کہ اس شخص نے کیا کیا، مال کو اٹھایا، چوما، آنکھوں سے لگایا اور کہا، ہر نوٹ کو چومتا، گڈی کو چومتا اور وصیت کرتا کہ میری ایک وصیت ہے میرے دوست، میں نے تجھے اپنا راز بتایا ہے، میری ایک وصیت ہے تجھے ماننی پڑے گی۔ ہر نوٹ کو چومتا ہے، کہتا کہ میرے دوست، میرے عزیز، میں نے تجھے راز بتایا ہے اپنا، میری ایک وصیت ہے، اس کو پورا کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، میری آخری وصیت سمجھنا ہے اور یہ پوری کرنا تجھ پر لازم ہے۔ کہا کہ اس نے اپنی دکان پر کہا کہ اس نے اپنی دکان، اس کے بعد وہ چومتا چومتا مر گیا، روح اس کی نکل گئی۔ کچھ نوٹوں کی گڈیاں اس کے سینے پر تھیں، کچھ چرپائی پر تھیں، اور اس کے ہاتھ میں جو تھے وہ ہاتھ میں لگ گئے، ایسے اس کے گر گئے۔ اب وہ شخص مر گیا، دکاندار کہتا بڑا حیران ہوا، میں پریشان کہ یہ کیا ہو گیا، مجھ پر خبر تو بھی تاری ہو گئی کہ یہ شخص مر گیا تو میرے دل میں آ جائے گا کہ میں نے اسے آگے مار دیا ہے، لوگ مجھ پر کہتا تھا کہ باتیں نہ کریں۔ تو اس نے کہا تھا مرتے ہوئے چپ رہا، اس فقیر نے کہا تھا کہ اے میرے دوست، میرے پیارے، میرے عزیز، میں نے تجھے اپنا راز بتایا ہے، میری یہ وصیت ہے، تم نے پوری کر دی ہے۔ وصیت یہ تھی کہ جب میں مر جاؤں، یہ نوٹوں کی گڈیاں پوری زندگی اکٹھا کرتا رہا، جس کو حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی لگا دی۔ فرمایا اور کہنے لگا کہ مجھے یہ جو نوٹوں کی گڈیاں بھری ہوئی، 4 گولیاں بھری ہوئی ہیں، میری قبر نہیں، قبر نہیں۔ دکاندار نے اسے پانی پریشان تھا، کام کچھ لوگوں کو لے کر آئے اور میں نے کیا قبر نہیں کر، اور قبر بھی میں نے بہانہ کیا، اب کچھ بہانہ لگا ہوا تو قبر بڑی کریں گے، نہیں کہیں گے بندہ پورا آ گیا، 2 گز 3 گز کی قبر ہے، بندہ پورا آ گیا اس میں، اب اس میں موڑے رکھنے کی جگہ ہیٹا اس نے آج نہیں کیا، کوئی طریقہ آزمایا، کوئی بات کہی، تو انہوں نے وہ لوگوں نے قبر کو بڑا پیر اس نے دفنایا اور بولی اس کے اندر۔ اور دکاندار کہتا ہے کئی عرصہ پورا وقت گزرتا رہا، میری دماغ سے بڑھتا کرتا، اتنا کھاتا آیا، اتنا مروز ہوا، اتنے قرضے میں ڈوبا، پریشان ہو گیا۔ میں نے یہ راز کسی کو نہ بتایا تھا کہ جو فقیر مرا تھا اس کے ساتھ 4 گولیاں دفن تھیں۔ کہا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اسے لوگوں نے کیا حاصل کیا، کوئی فائدہ دیا ہوگا قبر کے اندر، کوئی پیسوں نے اسے فائدہ نہیں دیا ہوگا۔ میرے ذہن میں خیال آیا، شیطان نے مجھے کہا کہ ایسا کرو، آج چلتے ہیں ان لوگوں کی حاجت نہیں، وہ تو ایسے ہی پڑے ہوئے، قبر کھودیں گے، پیسے نکالیں گے، قرضے سے بھی آزاد ہو جائیں گے، پریشانی سے بھی آزاد ہو جائیں گے، ترقی آپ کر رہے ہیں۔ اور وہ سوچتا تھا میں پہلے ہی اسے نکال لیتا تو آج آزاد ہوں۔ کہا چلو آپ ایسا کرتے ہیں۔ شیطان نے اس کے ذہن میں خیال ڈالنے کو چلا، اور قبرستان پہ رات کے وقت پہنچ گئے۔ رات کو اس نے ایک کثیر
اور وہ لمبا سا گرنے سے تمہارا اس طرح چیز ہوتی ہے جس سے وہ سوراخ کرتے ہیں یا وہ مارتے ہیں، جس سے ایک ذریعہ بنایا جاتا ہے کہ ہاں ڈال دیتے ہیں، اس قدر اس کے پاس سامان۔ اس نے قبر کو ایک جگہ سے کھولنا شروع کیا، پھر رات کو سناٹا تھا اور وہ کھول رہا تھا، اس کے ذہن میں خیال ہے، کہتا ہے کہ میرے ایمان نے بھی مجھے کہا، میرے دل نے بھی مجھے کہا، میرے ذہن نے بھی یہ کہا کہ اس سے دور ہو جا، اس سے باز ہو جا، اس سے نہ اٹھا، یہاں پر نہ بول، خوف خدا کر۔ اس کے ذہن میں یہ خیالات آتے رہے، کہا کہ میں نے نہ دل کو سنی، نہ ذہن کو سنی، نہ ایمان کو سنی، میں نے صرف کہا کہ آج پیسے پہنچ گیا، کھولتے کھولتے آخر ڈالنے کی جگہ تک پہنچ گیا، اس قدر میں کہتا ہے کہ میں نے اب پھر دل میں گھبرایا، پریشان ہوا کہ ایسا نہ کروں۔ پھر میں نے کہا کہ نہیں، پریشان آدمی حاضر بھی بڑھ رہا ہوں، نقصان بھی ہوا ہے، زندگی بھی گزارنی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، مر گیا، پیسے اس کے پاس، کیا فائدہ دیں، مجھے فائدہ دیں۔ کہا کہ میں نے اس میں سے ایک دایا ہاتھ اس قبر کے اندر ڈالا اور اس کے بعد اس نے توڑ لگا دی، اس قدر توڑ لگائی دوبارہ وہ رکا نہیں، مڑنے بھی نہیں دیتا۔ کہنے لگا جس کو یہ باتیں بتا رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، جب میں نے وہ قبر میں سیدھا ہاتھ ڈالا تھا نا تو مجھے ایک ایسا شعلہ لگا تھا، ایسی آگ لگی تھی جس کی وجہ سے آج تک بڑے بڑے حکیموں کو میں نے دکھایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، بڑے بڑے جانے والے اور عزیز اور بڑی ترین ماہرین کو دکھایا، اس ہاتھ کی جلن آج تک اس قدر جلن، اس آگ کا شعلہ۔ بڑے بڑے حکیم فیل ہو گئے، بڑے بڑے ڈاکٹر فیل ہو گئے، بڑے بڑے ماہرین فیل ہو گئے۔ کہا کہ اب میں حضور کی بارگاہ میں ذکر مطالب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، اور تو جو دیکھتا ہے یہ لوٹا میرے گلے میں لٹکا ہوا ہے، توڑ لٹکا ہوا ہے، جس میں میں اپنے ہاتھ کو ڈالتا ہوں، یہ پورے دنیا کی چیزیں حکیم ڈاکٹر فیل ہو گئے، تکلیف مجھ سے نہیں جاتی، لیکن کچھ راحت، کچھ سکون، کچھ آرام آ جاتا ہے جب میں اپنے انگلیوں کو، اپنے ہاتھ کو اس ڈور میں رکھ لیتا ہوں۔ اس قدر قبر کی سختیاں۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا کا مال حاصل کرو گے تو مال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال حرام کو حاصل کرو گے، اور مال حرام کو حاصل کرنے والا فرمایا ایسا ہے جہنم کا گرم پتھر، فرمایا کہ وہ پتھر ایسا ہے کہ وہ چاہے تو اپنی جتنی زیادہ دام کھائے گا اتنا ہی زیادہ کرے، اب وہ چاہے تو اپنے آپ کو زیادہ گرم کرے، اپنے آپ کو زیادہ وہ جہنم میں ڈالے یا کم ڈالے، اس جہنم کی آگ تو بہت دور کی بات ہے، اس قبر کی آگ کیا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا کا تماشا نہیں۔ اور ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ بڑا نیک اور متقی اور پرہیزگار نظر آتا تھا، اس نے بڑی یتیموں کا خیال رکھا، بڑی بیواؤں کے ساتھ تعاون کیا، اور غریب بچیوں کی اس نے شادیاں کی، اپنے علاقے میں بہت زیادہ معزز اور بہت ہی زیادہ نیک بندہ تھا، لیکن جب وہ مرا اہل علاقے والے اتنے لوگ آئے، بہت ہی زیادہ امتحان کی اس کے لیے نماز جنازہ میں شرکت کی، لوگ بڑے بڑے دور سے آئے کہ یہ تو بڑا شفیع تھا، وہ تو غریبوں کا احساس کرتا تھا، سب کا خیرات کرتا تھا، یتیموں کا پیار کرتا تھا، غریب بچوں کی شادی کراتا تھا، ان کے لیے سامان دیتا تھا، تعاون کرتا تھا، بڑا اس کے ساتھ تعاون کرتا تھا، وہ بڑا معزز شخص تھا۔ جب وہ مرا نا، مرنے کے بعد اس کی قبر کو اٹھایا، جنازے کو اٹھایا، جنازہ پڑھ لیا، قبر کی طرف لے کر گئے، قبر میں بچھو، قبر میں بچھو، بڑے حیران عجیب ہے، شاید قبر میں آس پاس سے کوئی بچھو ہوں گے تو آگے قبر بند کر دی، اسی کو رکھ دیا، اس میں بھی نکل آئے، شاید ہو سکتا ہے یہاں پر تیسری قبر کو دی، اس میں بھی بچھو نکل آئے، اس کے لیے لوگوں نے اکٹھے ہو کر دعا کی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما، آسانیاں فرما، قبر پر رحم فرما، اس کے اللہ مزدوں کو ساتھ فرما، دعا کرنے لگے۔ انہوں نے قبر کو دی، قبر میں کچھ نہ آیا، انہوں نے قبر میں سے اور فرمایا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے قبر کو بند کر دیا، سارے معاملات کھالی، اب ہم جانے لگے تو ہم نے دیکھا کہ قبر میں تراڑیں آ گئی، قبر میں تراڑیں آ گئی، قبر پھٹنے لگی اور اس میں سے آگ لگنے لگی، لوگ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے بھاگنے لگے، ہم نے کہا یہ کیا معاملہ ہو گیا، اتنا متقی پرہیزگار، اس کی آگ قبر میں کیسے لگ گئی؟ لوگوں نے دریافت کیا کہ بتا کہ اس کی نجات کیا ہے،
گھر والوں کے پاس گئے، ان کے بچوں کے پاس گئے کہ بتاؤ تمہارا والد کیا کرتا تھا، تمہارا شوہر کیا کرتا تھا؟ کہا کہ بہت ہی بڑا افسر تھا، بہت ہی بڑا افسر تھا، بڑی ضرورت تھی، لیکن یہ حرام کھاتا تھا، یہ حرام کھاتا تھا، یہ رشوت دیتا تھا، یہ سود دیتا تھا، یہ اس قدر ظلم و ستم والے کام کرتا تھا جس کی وجہ سے یہ اس قبر پر عذاب ہوا۔ اور لوگ بھی ہیں، حضور نے فرمایا کہ سود دینے والا، لکھوانے والا اور لکھنے والا سارے جہنم سب برابر ہیں۔ اور فرمایا ایک حضور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اس نے فرمایا، اس نے لکھا ہے کتاب میں کہ جو شخص ایک حرام کا حکم آتا ہے، حرام کی رقم کے بارے میں نہیں بولا، حرام کے کھانے کے بارے میں نہیں بولا، حرام کی جو چیزیں اکٹھی کی گئی ہیں ان کے بارے میں نہیں ہو رہا، صرف ایک لقمے کے بارے میں ہو رہا ہے، صرف ایک لقمے۔ فرمایا ایک لقمہ حرام کا کوئی کھا لے، اس کے پیٹ میں جب تک رہتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور تمام مخلوق جو اس نے پیدا کی ہے تمام اس پر دھیان کرتے ہیں۔ ایک لقمہ حرام کا، اور فرماتے ہیں کہ جب تک لقمہ پیٹ میں ہے جب تک اس پر لعنت پڑ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر نہیں فرماتا، اس قدر رب تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے، غصہ فرماتا ہے۔ اور پھر ایسے لوگوں کا کیا ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو حرام کا لقمہ کھا لے، جو حرام کھا لے، نہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ ان کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، نہ ہی ان کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ حرام کھانے والے کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص ہو جو حاکم بنایا گیا، جو شخص 10 آدمیوں پر بھی حاکم ہو، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس حال میں اٹھائے گا تو اس کا دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ کے ساتھ ہوگا، ایسے پیچھے بندھا ہوگا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا۔ اگر اس نے صحیح سے فیصلے کیے ہوں گے اور کسی کا حق نہ کھایا ہوگا، کسی پر ظلم نہ کیا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی ہوگی، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اسے ان ہاتھوں کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا، وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جس نے کسی کے ساتھ ظلم و ستم کیا ہوگا، کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کے حق سے مراد کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کے پیسے کھائے ہوں گے، کسی کی زمین کھائی ہوگی، کسی کا کوئی مال ضبط کر لیا ہوگا، فرمایا کہ اس نے فیصلہ غلط کیا ہوگا، اس نے ظلم کر دیا ہوگا، اس نے ستم کیا ہوگا، غریب کو خون چوسا ہوگا، فرمایا کہ اسی حالت میں کہ اس کے دایاں ہاتھ بائیں کے ہاتھ بندھا ہوگا اور الٹا کر کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ آدمی کیا سوچتے ہیں؟ ہم ایسے ہی کسی کا حق کھا لیں، ہم ایسے ہی کسی کے ساتھ ظلم و ستم کر لیں کہ ہم بچ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ 4 دعائیں ایسی ہیں کہ رب تعالیٰ کبھی اسے رد نہیں فرماتا۔ اگر کسی کے بھی ہم نے 10 روپے کھا لیے نا، 10 روپے کھا لیے، فرمایا کہ اگر وہ ناراض ہو جائے، ظلم و ستم کے ساتھ اس سے کہا کہ مجھے پیسے دے دے، اس نے وہ پیسے نہیں دیے، اور غریب چاہتا ہے کہ یہ واپس مل جائے، یہ میرے حق کے پیسے ہیں، یہ میرے ہیں، میں اس میں سے 1 روپیہ بھی کسی کو نہ دوں۔ اگر کسی نے اس میں سے 1000 لے لیا، 10,000 لے لیے، 20,000 لے لیے، 1,00,000 روپے لے لیا، یا اس کی کوئی ایک رقم بھی، فرمایا کہ 1 درہم بھی، 1 روپیہ بھی لے لیا، قیامت کے دن رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حضور نے فرمایا کہ اس کی دعا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہاتھوں کو اٹھائے گا نا، ہاتھ بھی نہ اٹھائے۔ اگر ایسے کہتے ہیں کہ مولا اس نے میرے یہ پیسے کھا لیے، فرمایا کہ اس کے اوپر ظلم و ستم ہوگا نا تو دیکھ نہیں پاتا۔ حضور نے فرمایا کہ کسی کا ہاتھ کوئی کھا گیا ہوگا قیامت کے دن ہوگا جہنم میں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ بندہ پیش ہے، مولا اس نے میرا ہاتھ کھایا تھا، اللہ فرمائے گا کہ یہ بندے نے ساتھ کھایا تھا، تو فرمائے گا اللہ کہ اس جہنم کی کونے میں جاؤ، وہ حق اس کے پڑا ہے، چاہے وہ پیسے تھے، چاہے وہ مال تھا، چاہے وہ رقم تھی، کیسا وہ سامان تھا، جو بھی چیز تھی، اللہ کا فرمائیں گے کہ جاؤ جہنم کے اس کونے میں، وہ چیز پڑی ہوئی ہے جو اس کا حق ہے، اسے جا کر دے، وہ جہنم میں جائے گا۔ فرمایا کہ جہنم کا راستہ بھی آسان نہیں، 1-2 دن کا راستہ نہیں ہے، چند منٹ کا راستہ نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ جہنم میں اترے گا، 500 سال تک جہنم میں اترے گا۔ آج ہم عمر کا اندازہ کریں، 20 سال عمر ہے، 23 سال عمر ہے، آج بھی 25 سال، 30 سال، 70 سال عمر، آپ نے کتنا اثر لگایا؟ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جہنم میں دیکھیں 500 سال عمر ہے، ہم نے 20 سال 30 سال 50 سال گزارے ہیں نا، تو ہم نے کتنا اثر لگایا؟ حضور فرمایا اتنے سال سفر کرے، اور فرمایا کہ جہنم
کے اس کونے تک پہنچتے پہنچتے کتنے ہی عذابوں کو، کتنی ہی تکلیفوں کو، کتنے ہی درد کو محسوس کرے گا اور اس کونے میں پہنچے گا، کئی سال گزار دے گا۔ فرمایا کہ وہ شخص کو اس چیز کو اٹھائے گا، اس ہمارا کو بھی دوسرے شخص کو اٹھائے گا اور پھر کئی سالوں کا سفر کرے گا اور فرمایا کہ اس مقام پر پہنچے گا جہاں سے اوپر کی طرف جانا ہوگا، جہنم کے نکلنے والے جگہ پر۔ فرمایا کئی سالوں کا سفر ہوگا، جہنم میں جلتا ہوگا، بچھو ڈرتے ہوں گے، سانپ بچھو سے مارتے ہوں گے، آگ میں مبتلا ہوگا، سکتا ہوگا، بھولتا ہوگا۔ فرمایا کہ وہاں سے نکلے گا اور پہنچنے والا ہی ہوگا کہ جہنم سے نکل جائے، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دے گا۔ کئی سال لگے کہ جہنم میں جانے میں شخص گر جائے۔ فرمایا کہ وہ جہنم میں گرے گا، اتنے سال سے رستہ ہو جائے، گر گیا، پھر جہنم سے 30 کو تلاش کرے گا جو اس کی چیز دوسرے کو دینی تھی، کئی سال گزرے گا۔ فرمایا کہ پھر وہ چڑھے گا اور اسی طرح معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ بہت ہی کم اتنا عرصہ گزارے گا سوچنے سے۔ فرمایا کہ وہ جہنم سے نکلے گا اور پھر وہ چیز دے گا۔ اور جہنم میں ہم نے دنیا میں کون کہتے ہیں نا، کسی کو مار دیتے ہیں، کسی کا موٹر سائیکل نہیں، کسی کے پیسے نہیں، کسی کی چیز نہیں، کسی کا موبائل لے لیا، کسی کا جو ہے وہ گھوڑا لے لیا، یا کسی کے ساتھ کوئی ایسا کوئی قیمتی سامان کا، سونا ہے، زیورات ہے، چاندی ہے، یہ رقم ہے، ہم نے اس سے لے لی۔ وہ چاہتا تھا کہ مجھ سے یہ کوئی نہ لے، یہ میرا حق ہے، وہ شخص اس سے چھین لیتا ہے، وہ اس سے لے لیتا ہے۔ دنیا میں اتنی طاقت رکھتا ہے، وہ اس سے کہتا ہے کہ تم اسے نہیں لے سکتا، یہ نہیں دوں گا، اور نہ بھی کہے اور پھر بھی وہ لے لے۔ دوسرا شخص بیچارہ کمزور ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ مجھ سے نہ لیتا، لیکن مجبوراً اس سے دینی پڑتی ہے، وہ شخص اس سے لے لیتا ہے، اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے، اپنے استعمال میں لے آتا ہے۔ جہنم کے اندر جب جائے گا نا، کئی سالوں کا سفر کرے گا تو اسے پتہ لگے گا، وہ یہ تمنا کرے گا کاش کہ میں یہ چیز نہ لیتا، کاش کہ میں اس کی ایک رقم نہ لیتا، کاش کہ اس کا یہ سارا سامان نہ تھا، کاش کہ میں اس کے سونے کو ہاتھ نہ لیتا، کاش کہ اس کی چاندی کو نہ دیتا، کاش کہ اس کے ساتھ ظلم نہ کرتا، کاش کہ اسے تکلیف میں مبتلا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندوں، ہمیں چاہیے کہ صرف اپنا حق کھائیں، اپنا حق۔ حضور نے فرمایا جو اپنا حق کھاتا ہے نا، اس کی دعائیں قبول۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی معزز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر وہ جھکتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے سجدے کو دیکھ کر اس کی کئی مشکلوں کا سامنا کر دیتا ہے۔ لیکن ہمیں کیا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کو کھاتے ہیں، دوسرے کو ہاتھ کو کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ایسے معاملات سے، ایسی چیزوں سے، ایسے معاملات، ایسے تعلقات سے اللہ تعالیٰ محفوظ کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی بات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔